السلام ہلو، علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کو بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی بھائی، آپ کون؟ میں فرحان ہوں، شیر کوٹ سے بول رہا ہوں۔ ہاں بھائی، فرحان بول رہا ہوں شیر کوٹ سے۔ فرقان؟ فرحان اچھا، فرحان۔ جی خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ بھائی۔ یہ ابو بھائی ذرا تھوڑا سا آپ سے کچھ علمی گفتگو کرنی تھی، کسی بھائی کو تبلیغی مناظر ہے کوئی؟ کون ہے؟ کوئی تبلیغ جماعت کے مناظر ہے جو جماعت تبلیغ سے ان کا تعلق ہے، ان سے بات کرانے چاہتا تھا میں۔ ہاں تو کرائیے۔ لیکن اس وقت وہ موجود نہیں ہے۔ وہ میں نے ان سے بول دیا تھا کہ وہ نمبر دے دیا نا، انہوں نے نمبر مجھے دے دیا تھا وہ، تو آپ سے بات کر لیجیے نمبر پر۔ بھائی آپ ان کو میرا نمبر دے دو، تو میرے کو فون کر لیں گے، میں بات کر لوں گا۔ نہیں، وہ بات نہیں کریں گے، اصل میں ایسا ہے وہ کمی سے فون پر بات کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اصلاحی طور پر وہ نہیں سمجھا رہے فون کر کے۔ تو آپ ان کو کانفرنس پہ آپ لے لو۔ کانفرنس سے وہ نہیں، میں کہہ تو رہا ہوں وہ کرنے نہیں چاہتے نا بات اس طریقے سے۔ وہ اس بہانے تو ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں کال کر لیں، تو ہو سکتا ہے وہ فون اٹھا لیں آپ کا۔ نہیں تو آپ ان کو فون کیجیے، تو اگر وہ اٹھا لیں گے تو میں بہت ہی پیار سے بات کروں گا بھائی۔ مجھے پاگل کتے نے تھوڑی نہ کاٹا ہے جو میں ان کے اوپر چالو ہو جاؤں گا۔ نہیں ایسا ہے نا، اصل میں کچھ ہمارے اوپر جو ہے کچھ اس طرح کی پروپیگنڈا بنا رکھا ہے ان لوگوں نے کہ یہ ایسے ہے اور وہ ایسے ہے، تمام طرح سے کر رہے ہیں، اور مجھے بہت بڑے بڑے چیلنج کر رہے تھے۔ تو میں نے چاہا کسی اپنے طالب علم کوئی بھائی ہو جو اچھے خاصے جانکار ہو، تبلیغی جماعت کے بارے میں جانتے ہو، تو ان سے بات کرے تو تھوڑی اصلاحی۔ کس چیز کا چیلنج کر رہے تھے وہ؟ اسی لیے کہ تم ہو اور تم لوگ جو ہے دعوت جو دیتے ہو، تمہارے یہاں دعوت جائز نہیں ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام پر بھوکتا ہے، تمام طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اچھا تو بھائی ایک چیز بتائیں، پھر ایسے مطلب بھائی جاہل انسان سے، فالتو انسان سے اگر میری بات آپ اگر نہ کریں تو مطلب زیادہ بہتر رہے گا۔ کوئی عالم ہو ان کی جماعت کا، کوئی ایسا امیر ہو جس نے اپنی جماعت میں 50 سال 40 سال اپنا وقت کو میرے پہ لگا دیا ہو، قربان کر دیا ہو، اس سے میری بات کرائیے۔ یہ جو دوسروں پہ خالی مطلب بھونکتے ہیں، الزام بازی کرتے ہیں کہ وہ تو ایسا ہے، وہ تو ڈھما ہے، تم گمراہ ہو، یہ ہو وہ ہو، جو فتوے بازی بھائی جو لوگ کرتے ہیں نا فری کے، ان سے بات کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے پاس عقل بہت زیادہ ہوتی ہے اور علم بہت کم ہوتا ہے۔ بہت کم ہے جی۔ تو کوئی ایسا شخص لائیے جس کے پاس بھائی عقل بھی تھوڑی بہت ہو اور علم بھی تھوڑا بہت ہو۔ علم بھی تھوڑا زیادہ ہو، مطلب ایسے سلجھاؤ آدمی چاہیے جو بات کو سمجھتا جو بھی یا ہو، تو میری اصلاح کر لے اور یا تو میں اس کی اصلاح کر دوں۔ جی۔ بھائی دیکھیے، اب سامنے والا اگر دین کی بات کر رہا ہے، قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول کی بات پیش کر رہا ہے، تو اگر وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی بات پیش کر رہا ہے تو ہم چاہے جتنے بڑے علامہ ہو، ہم کو اس کی ماننا پڑے گا۔ میں اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پیش کر رہا ہوں تو وہ چاہے میرے بھائی جتنا بڑا علامہ ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ تو جب فیصلہ کیسے ہوگا؟ بھائی سامنے والا کہہ رہا ہے 2 اور 2 ہوتا ہے 5، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ 2 اور 2 ہوتا ہے 3، تو اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ ایسے ہوگا کہ بھائی ثابت کرنا پڑے گا کہ 2 اور 2 5 ہوتا ہے، یا ہم ثابت کریں گے نہیں 2 اور 2 3 ہوتا ہے۔ تو اب یا تو دونوں میرے بھائی صحیح ہوں گے، یا تو دونوں غلط ہوں گے، یا تو کوئی میرے بھائی جو تیسرا ہوگا صحیح۔ تو اگر ان میں اختلاف ہو رہا ہے، ہم میں اختلاف ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جب آپس میں بھائی کوئی بھی اختلاف ہو جاؤ تو واپس جاؤ اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف، رسول کی طرف۔ تو یہی سب بات ہے بھائی۔ اگر اس اصول پہ اگر بات ہوگی نا، تو اگر میری غلطی ہوگی، ہمارے منہج میں کوئی کمی ہوگی، ہماری بات قرآن حدیث سے میرے بھائی ٹکرائے گی، ثابت نہیں ہوگی تو ہم مانیں گے۔ ان کی کوئی غلطی ہوگی، ان کی بات قرآن حدیث سے ٹکرائے گی یا ثابت بھائی نہیں ہوگی تو ان کو ماننا پڑے گا۔ تو تب جا کے بات کرنے کا فائدہ ہوگا اور اس سے کچھ علم حاصل ہوگا۔ اب وہ خالی اتنا منہ سے بول دیں گے نہیں تم لوگ تو گمراہ ہو،
اور تمہارے وہاں جو دعوت ہے دعوت دینا حرام ہے، شرک ہے. تو اب دیکھیے یہ اس کو کہتے ہیں فالتو کا الزام. اب آپ نے ہمارے پاس مطلب بھائی فون کیا، اب میں ڈائریکٹ کہہ دوں آپ چور ہو، ٹھیک، جی جی اور میں نے آپ کے اوپر الزام دے دیا کہ آپ چور ہو اور ہم نے فون کاٹ دیا، تو کیا اس سے میرے بھائی جی. کیا ہو جائے گا؟ اگر دعویٰ نہیں میرا ہے کہ تم چور ہو تو میں ثابت کروں گا نا کہ تم چور ہو. بھائی ہم نے تم کو فلاں دن فلاں جگہ پہ فلاں چیز چوری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھی، وہاں پہ اتنے لوگ موجود تھے، بھائی یہ ہے دلیل، یہ ہے ثبوت، تبھی تو ثابت ہوگا جی چور ہو. تو اسی طریقے سے اگر کوئی تبلیغ کی جماعتی اگر وہ اہل سنت اہل حدیث کو اگر میرے بھائی مطلب وہ کافر کہہ رہا ہے، گمراہ کہہ رہا ہے، تو اس کو اپنے دعوے کے اوپر دلیل تو بھائی وہ دینی ہوگی کہ ہاں اہل جی حدیث مان لیا بحث کے طور پہ گمراہ ہیں، تو گمراہ کیوں ہیں ہم کو بتاؤ گے تاکہ میرے بھائی گمراہی سے باہر ہم نکلیں. اصل میں خالی الزام میں دے نے دو اور اس کے بعد بھاگ وہ جاؤ، یہ بھائی کوئی کام ہوتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے ابھی تقریباً 10 دن پہلے مہتاب بھائی سے اپنے جو جماعت حدیث سے تعلق رکھتے ہیں گروپ کے اندر ہے، تو ان سے بات کرائی تو اگر وہ مہتاب تھوڑا تبلیغی نا اس سے میری بات ہو چکی ہے، وہ بھی میرے بھائی ایک نمبر کے دماغ کے مینٹل آدمی ہے. نہیں نہیں، میں اپنے بھائیوں میں سے بات جو اپنے طالب علم اپنے بھائی ہے مہتاب بھائی، ان کی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے ان سے بات کی تھی مہتاب کون جو تو وہاں رہتے ہیں دلی میں؟ نہیں، ممبئی والے. اچھا تو وہ کوئی دوسرے ہوں گے. جی، تو مہتاب بھائی نے بات کی تو وہ جب وہ بات کرنے کی علمی انداز میں بات کرنی چاہیے تو وہ علمی انداز ان کا نہیں تھا، بلکہ وہ تبلیغ مناظر جو بات کر رہا تھا وہ اپنی تقریر لمبی لمبی کرنے لگا اور رٹا لگانے لگا، اس طرح کی بات کرنے لگا. تو پھر بات میں مزیداری نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے مہتاب بھائی سیدھے سادے آدمی ہیں، اتنا علمی نہیں ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر لے. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ، آپ الحمدللہ قرآن حدیث سے واقف ہے، تو آپ ان سے بات کریں گے تھوڑی اصلاح ہو جائے گی ان بھائی کی. بھائی دیکھیے جاہلوں سے بڑے بڑے علامہ فقہ محدثین امام بھائی وہ ہار جاتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے بھائی؟ جاہلوں سے ہم نہیں جیت سکتے. صحیح بات ہے، وہ آپ یہ ہے سمجھ کہ رہے ہیں؟ اصلاح تو ہو سکتی ہے. ہاں نہیں، اصلاح اگر کی وہ نیت سے ہم ماننے کا بات کر لیں جذبہ گے. ہو. آپ ان کو 1 منٹ میرے کہنے سے 1 منٹ کانفرنس پہ تو آپ لیجیے پلیز. نہیں، جیسے ان کا ماننے کا جذبہ ہو، اگر وہ ان کا بات تھوڑی سی بات سمجھ میں آ جائے اور اللہ انہیں 1 منٹ آپ ہدایت ان دے دے کو کسی لائن پہ تو ذریعے. لیجیے میرے پیارے بھائی. لیکن وہ مجھے امید ہے وہ بات نہ کرے، لیکن میں کسی بہانے سے انشاءاللہ ضرور کراؤں گا آپ کی بات. یہ نمبر نہیں آپ کا 1 منٹ، چالو رہے گا؟ ہاں نمبر چالو ہے. 1 منٹ ابھی آپ ان کو کال کیجیے. 1 منٹ آپ نہ کچھ بولیے گا، خالی کال جب اٹھ جائے تو ہم بس آپ ایک دم چپ ہو جائیے گا، ہم کو کانفرنس پہ کر دیجیے گا پلیز. کانفرنس میں کس طریقے سے کیا جائے گا؟ کون سا فون ہے آپ کا؟ میرا بڑا سے مطلب ایکسٹریم کا ہے. مطلب اینڈرائڈ ہے؟ جی جی اینڈرائڈ ہے. اینڈرائڈ پہ جب آپ وہ اس پہ جائیے ایڈ کال پہ. ہیڈ کال پر پہنچ گئے. ایڈ کال پہ جانے کے بعد جو ان کا جی نمبر جی ہے، جی جی دوبارہ ڈال دیا. نہیں جو ان کا مطلب نمبر ہے کانٹیکٹ میں آپ کے. ہاں ہے، کانٹیکٹ میں ہے نمبر. ہاں تو ڈھونڈیے ان کو، ایڈ کال میں جا کے کانٹیکٹ میں ان کا نمبر ڈھونڈیے. چلیے ایڈ کال پر اگر ہم نے نمبر ڈائل کر لیا تو ریکارڈنگ ہو چکی ہے، وہ ریکارڈنگ تو ہمیں شیئر کرنی ہے نا گروپ میں. اب ہمیں دوبارہ سے کال کرنی پڑے گی نا ریکارڈنگ کے لیے. ارے آپ اس کو چھوڑیے، آپ ان کو کال کیجیے، وہ سب ہم کر لیں گے ریکارڈ. 1 منٹ تھوڑا سا رکنا پڑے گا آپ کو. ہاں میں رکنا ہوں، آپ آرام سے فون نہ کاٹیے گا، اسی لائن پہ ان کو لیجیے. ایک دم پیار اور سکون سے بات ہوگی انشاءاللہ. کیا نام ہے ان کا؟ ہاں بھائی ہلو. 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 ہاں بھائی جی ان کا ابو نام بھائی کیا ہے؟ سے
ان کا نام کیا ہے؟ مشیر نام ہے، مشیر۔ مشیر، ٹھیک ہے۔ ایڈ کال پہ ان کا نمبر ڈائل کر کے آپ انہیں کال کیجیے۔ جب ان کا فون اڑ آئے گا تو اوپر ایک آپشن آ جائے گا بھائی، وہ مارج کا ME، ٹھیک، اس ٹائپ سے آئے گا لکھ کے، اس کے اوپر آپ کلک کر دینا تو ہم اس میں ایڈ ہو جائیں گے، آپ نہ بولنا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ابھی کرتا ہوں میں ابھی۔ جی کیجیے۔ مطلب وقت ہے آپ کے پاس؟ فری ہو آپ؟ کام وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں بھائی فری ہیں، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں ابھی لائن پہ ان کو لے لیجیے، پتہ نہیں بعد میں فری رہے نہ رہے۔ کال کیجیے انہیں۔ کال کیجیے انہیں۔ آپ کا کال ہولڈ پر ہے، لائن پر بنے رہیں یا کچھ دیر بعد کوشش کریں۔ Your call is on hold. Please stay online or call back later. آپ کا کال ہولڈ پر ہے، لائن پر بنے رہیں یا کچھ دیر بعد کوشش کریں۔ Your call is on hold. Please stay online or call back later. آپ کا کال ہولڈ پر ہے، لائن پر بنے رہیں یا کچھ دیر بعد کوشش کریں۔ Your call is on hold. Please stay online or call back later. ہلو جی بولیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی سب خیریت؟ مشیر بھائی بول رہے ہیں؟ جی میں مشیر بول رہا ہوں۔ جی شیخ، میں افو خان بول رہا ہوں UP الہ آباد سے، آپ کا چھوٹا دینی بھائی۔ افو خان؟ جی آپ خیریت سے ہیں بھائی؟ جی الحمدللہ۔ بھائی ہمیں ایک چیز جاننا تھا، کیا کوئی انسان ہے، مسلمان ہے، جو قرآن حدیث کے اوپر بھائی عمل کر رہا ہے تو کیا بھائی وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ بھائی دیکھیے، قرآن حدیث کے اوپر کرنے والا گمراہ کیسے ہو سکتا ہے، بتائیے آپ۔ نہیں وہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، کیونکہ الزام آپ کا ہے کہ اہل حدیث جو ہیں بھائی وہ گمراہ ہیں، تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، اہل حدیث الحمدللہ قرآن حدیث پہ عمل کرتا ہے تو کیا وہ میرے پہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ بھائی اہل حدیث کون ہے بتائیے آپ؟ اہل حدیث اہل سنت ہیں۔ اہل سنت کا آج کی تاریخ میں ایک ہی نام ہے، وہ ہے اہل حدیث۔ تو اہل حدیث جو ہے وہ قرآن اور حدیث کو فالو کرتا ہے، تو کیا میرے بھائی قرآن حدیث کو ماننے والا کیا میرے بھائی کبھی وہ بد دین ہو سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، جاہل ہو سکتا ہے، منافق ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ آپ کو کس نے کہا؟ جی بولیے۔ دیکھیے بھائی آپ ماشاء اللہ جاتے ہیں تبلیغی جماعت میں، ٹھیک ہے، جماعت میں آپ جاتے ہیں 3 دن 40 دن 4 مہینہ، تو کیا میرے بھائی یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے؟ چلیے بھائی دلیل ہم کو دے دیجیے تو ہم بھی جانا اسٹارٹ کریں۔ آپ آئیے بیٹھ کے بات کیجیے۔ تو اس کے لیے آنے کی ضرورت کیا ہے میرے بھائی؟ یہ فون ہے، فون ایک اسباب ہے، آپ ہم سے دور ہو، اسباب کو بھائی اختیار کرو۔ نہیں تو آئیے نا، بیٹھ کے بات کیجیے۔ تو اب یہ کون سی بات ہوتی ہے کہ آئیے، نہا کے آئیے، دھو کے آئیے، کھا کے آئیے، پی کے آئیے، یہ سب تو بہانے بازی ہو گئی نا۔ اگر جانا ثابت ہے، دلیل آپ ہم کو دے دیجیے، ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں اپنا ثبوت پیش کیجیے۔ اب کیا اس کے لیے آنا ضروری ہے کیا؟ کیا کہنا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ میرے بھائی تبلیغی جماعت والے جو ہمارے پیارے دینی بھائی ہیں،
وہ جو میرے بھائی لوگوں کو فورس کرتے ہیں کہ نہیں بس چلیے چلیے چلیے، وقت لگائیے وقت لگائیے وقت لگائیے، تو میرے بھائی یہ قرآن حدیث سے بھائی یہ جانا ثابت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی کسی صحابی سے مطلب یہ نہیں کہا کہ آ جاؤ 3 دن تم جماعت بنا کے وقت لگاؤ، 40 دن تم جا کے جماعت لگا کے وقت بناؤ، چلا لگاؤ، 4 مہینہ جاؤ۔ ارے اپنی ساری زندگی دعوت اور اصلاح کا کام کرنا ہے، ایسا تو ہی نا کہ 3 دن جا کے آئے اس کے بعد پھر سے اپنا 40 دن جا کے آئے، پھر سے اپنے میں، پھر 4 مہینہ جائیں، علامہ بن کے آ جائیں، پھر سے اپنا۔ تو یہ میرے بھائی امت کو گمراہ کرنا کیوں دیجیے؟ ارے یہ بچوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بچوں سے تھوڑا بھائی اپنا فون تھوڑا سائڈ میں ہٹائیے، پیچھے سے بچوں کی آواز آ رہی ہے۔ یہاں تو کوئی بچہ ہے نہیں، آپ کی طرف سے مجھے آواز آ رہی ہے بچوں کی۔ اچھا چلیے خیر کوئی بات نہیں۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا بھائی کہ آپ لوگ جو امت کو میرے بھائی دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں، نبیوں والا کام کر رہے ہیں، نبیوں والا کام تو بہت دور کی بات ہے، نبیوں کے طریقے سے نماز بھی آپ نہیں پڑھتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آپ تو اپنی حنفی نماز پڑھتے ہو۔ نہیں بھائی دیکھیے، اس کے بارے میں آپ زیادہ جانتے ہیں، تو آپ جو ہے علماء کرام سے بات کیجیے۔ بھائی بہت علماء کرام سے بات کی، الحمدللہ ہم بھی جماعت میں جا چکے ہیں، وقت ہم بھی لگا چکے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہمیں بھی پتا ہے وہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ وہاں خالی جھولا ٹانگ کے میرے بھائی کھانے پینے کی دعوتیں اڑائی جاتی ہیں، ماں باپ بیوی بچوں کے حقوق مار کے لوگ چلے جاتے ہیں میرے بھائی دین کے نام سے باہر، اور وہاں دعوت کے کام کے نام پہ خالی میرے بھائی اپنا الگ ہی ان کے جو وہ تعلیم ہوتی ہے صوفیوں والی فضائل اعمال کی، خالی اتنی کام ہو رہا ہے۔ دعوت دینا ہے تو جو میرے بھائی مورتی پوجا کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، ان کو توحید کی دعوت دیجیے نا، یہ نبیوں والا کام ہے۔ یہ تھوڑی نا ہے کہ آئیے مسجد میں آئیے دین ایمان کی بات ہوگی اور اس کے بعد کہانی اور قصے بتانا شروع۔ آپ کچھ سوچو میرے بھائی۔ نہیں تو آپ یہ جو ہے آپ کو یہ کس نے غلبلا دیا کہ اس طرح؟ نہیں، آپ کا ایک الزام ہے، آپ کا الزام یہ ہے کہ اہل حدیث جو دعوت والا کام ہے وہ نہیں کرتے ہیں۔ کس جاہل نے آپ کو کہا کہ اہل حدیث بھائی دعوت کا کام نہیں کرتے ہیں؟ بھائی آپ سے کس جاہل نے کہا ہے؟ نہیں، جاہل تو مقلد ہوتا ہے نا، ہم مقلد تھوڑی نا ہے۔ آپ سے کس نے کہا یہ بتائیے؟ ارے ہمارے پاس میرے بھائی ساری جو نیوزیں آ جاتی ہیں نا۔ اچھا، آپ کے پاس جو ہے براہ راست جو ہے بات پہنچ رہی ہے؟ ہاں بھائی، جس سے آپ نے دعویٰ کیا اس نے ہم کو بتایا نا کیا ماشاء اللہ تبلیغی جماعت کے بہت بڑے علامہ بنتے ہیں، مناظر بنتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، اہل حدیثوں کو گمراہ کہتے ہیں۔ دعوت والے جس نے آپ سے کہا ہے اس کو بھی لے کے آئیے تو آپ بھی آئیے۔ تو آنے کی ضرورت کیا ہے میرے بھائی؟ منہ میں آپ کو کیا ہو گیا؟ مہندی لگی ہے منہ میں؟ منہ سے بولیے نا۔ آپ کے امام صاحب نے منع کیا ہے یا آپ کی فضائل اعمال میں بھائی یہ اترا ہوا ہے کہ فون پہ کوئی سے دینی بات نہ کرنا؟ اور کیا فضائل اعمال میں بیسی جیور میں کیا یہ بھائی یہ بات کہیں پہ بھائی چھپی ہے کہ فون پہ موبائل پہ کسی سے دین کی بات نہ کرنا؟ بالکل نہیں کرنا۔ کہاں لکھا ہے؟ ہاتھ تو برا نہ کو۔ بالکل نہیں کرنا۔ نہیں، یہ بتائیے کہاں لکھا ہے کہ فون پہ بات کرنا؟ تو ہمارے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں دین کا جتنا علم ہے اس کو پہنچا دو، اگرچہ ایک آیت بھی کیوں نہ آتی ہو تو ہم پہنچا رہے ہیں، آمنے سامنے ہو، فون پہ ہو، موبائل پہ ہو، کمپیوٹر پہ ہو، انٹرنیٹ پہ ہو، جس طریقے سے پہنچاؤ۔ گھر بیٹھ کے پہنچا دو۔ ارے ہم گھر پہ بیٹھے، پہاڑ پہ بیٹھے یا میرے بھائی ہوائی جہاز پہ بیٹھے ہیں، آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے مطلب ہے یا میری شکل سے مطلب ہے؟ اور صحابہ جو ہے گھر بیٹھ کے جو ہے دعوت دیتے تھے فون پہ۔ اللہ کے نبی نے بھی جو میرے بھائی بادشاہ تھے ان کو میرے بھائی جو خط تھا، خطوط تھا، اس میں میرے بھائی قرآن کی آیتیں لکھ کے ان کو توحید کی دعوت دی۔ تو یہ بھی ایک پیغام ہے کہ جہاں تک آپ کی پہنچ اگر نہ ہو تو اسباب کو بھی اختیار کیا جاتا ہے، اور جو انسان اسباب کا انکار کرتا ہے نا اس کی عقل میں کمی ہوتی ہے۔ تو تبلیغی جماعتی جو لوگ ہیں آج کل کے جو جھولا ٹانگ کے نکل پڑتے ہیں ان کی عقل میں کمی ہو گئی ہے، اسباب کا انکار کر رہے ہیں آپ۔ آپ جو ہے سب سے بڑے عقل مند ہیں۔
अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस का बच्चा बच्चा अक्लमंद है। अहले हदीस क्या है ये अहले हदीस? अहले हदीस तब से हैं जब से अल्लाह की नबी की हदीस मौजूद है, तब से उनको मानने वाले लोग मौजूद हैं। सहाबा इकराम हमारे अहले हदीस थे, मुहद्दिसीन हमारे अहले हदीस थे, आइमा हमारे अहले हदीस थे, और शेख अब्दुल कादिर ठीक जिलानी रहीमुल्लाह जो पिरानी पीर हैं, बड़े पीर हैं, उन्होंने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन की जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 166 पे कहा है आज की तारीख में अहले सुन्नत का एक ही नाम है अहले हदीस। उलमाए किराम है, समझे, वो सब आपकी नजर में वो सुन्नत और शरीयत पे नहीं चल रहा है। नहीं, कौन सा उलमा नहीं चल रहा है बच्चा जो है ना भाई, जो आपकी तबलीगी जमात वाले जो मौलाना तारिक जमील हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सीने पे हाथ बांधने लगे हैं। आपकी तबलीगी जमात के पेशवा मौलाना तारिक जमील साहब वो अब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में सीने पे हाथ बांधते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इस्लाह हुई ना, अहले हदीसों ने जाके उनकी इस्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह उनको हदीस दी, उन्होंने उसको माना। आप लोग क्यों नाक के नीचे हाथ बांध के जबरदस्ती नबी का नाम बदनाम करते हो कि हम नबियों वाला काम कर रहे हैं? नबियों वाला काम करना है तो पहले नबी की तरह इबादत तो करो मेरे प्यारे भाई। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे देखिए ये अलग से अल्हम्दुलिल्लाह बोलने से कोई झूठ मेरे भाई सच्चाई में नहीं बदल जाएगा। अमल कीजिए ना मेरे प्यारे भाई। आप लोगों को नमाज की दावत दे रहे हैं कि आइए नमाज पढ़िए नमाज पढ़िए नमाज पढ़िए, साथ में ये भी दावत दीजिए कि उस तरह नमाज पढ़िए जैसे नबी ने पढ़ी और खुद भी वैसे नमाज पढ़िए। दीन हासिल नहीं हो सकता। आप ये सोच रहे हैं हम बहुत बड़े मुतकब्बिर ईमान है, घर बैठे सारे काम कर लें तो सहूलतों से तो दीन आया नहीं मेरे भाई। मैं तो घर बैठे कौन सारा काम कर रहा है? आप क्या मेरे भाई आजू बाजू के मेरे आप देखते हो कि मैं मेरे भाई 24 घंटा घर में बैठा रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो जहाँ मौका मिल जाता है वहाँ हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात पहुँचा देते हैं। आमने सामने हो, मस्जिद हो, मार्केट हो, बाजार हो, ऑफिस हो, फोन हो, मोबाइल हो, शादी हो, ब्याह हो, मैयत हो, हमें तो जहाँ मौका मिलता है दीन की बात करने का हम बात करना स्टार्ट कर देते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आओ नहा के आओ, धो के आओ, खा के आओ, सामने बैठो, बगल में बैठो, लेटो, ये सब बहानेबाजी नहीं है। अरे अल्लाह ताला ने जितनी जिंदगी दी है अल्लाह सुब्हानो ताला की तालीम, अल्लाह के नबी की तालीम, भाई उसको हम करते जाते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? अहले सुन्नत अहले हदीस का मेन काम ही है कि अपने भाइयों की इस्लाह करो और गैरों में दावत दो। इस्लाह और दावत ये एक रेल की दो भाई जो पटरी होती है पटरी है, इन दोनों को साथ में लेके चलना है। आप लोग खाली इस्लाह का काम करते हो, दावत का काम आपकी जमात ने छोड़ दिया है, इसीलिए तो आपकी रेल का एक्सीडेंट हो गया है। चलिए इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला फिर दावत के काम के लिए खड़ा कर दे। अच्छा, आपके नजदीक दावत वाला काम है क्या? पहले आप बताइए तो, आपके नजदीक क्या है दावत वाला काम? भाई आप जमात में जा रहे हैं माशाल्लाह इतने सालों से, तो आखिर ये है क्या नबियों वाला काम? आप ये सारी बात जो है इंशाल्लाह हम आपको फुर्सत से बात करेंगे अभी तक, क्योंकि मैं देखिए आपको ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ आपसे। अरे तो वाकिफ होने की क्या जरूरत मेरे भाई? मस्जिद में आप जब मेरे भाई लोगों को बुलाते हैं कि भाइयों बुजुर्गों बैठिए, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन और ईमान की बात होगी, तो क्या जितने लोग नमाज पढ़ने आते हैं क्या आप भाई उन सबको जानते हैं? तब तो वहाँ पे बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ भाई कौन कौन तैयार है, इरादा कीजिए, इंशाल्लाह बोलिए। तो वहाँ तो मेरे भाई आप आधों को जानते हैं, आधों को जानते नहीं है। तो ये भाई ये सब बहानेबाजी है। बताइए ना इसमें जान पहचान क्या? मैंने आपको अपना तारुफ दे दिया, भाई मैं अफ्फू खान बोल रहा हूँ, अहले सुन्नत अहले हदीस हूँ, आपका छोटा दीनी भाई हूँ। अहले हदीस जमात में अगर कोई कमी है, गलती है, कोताही है तो आप हमें बताइए, हम अपनी इस्लाह करेंगे। लेकिन ये इल्जामबाजी से कोई मेरे भाई हल नहीं आने वाला। देखिए मेरे भाई, इल्जाम तो जो आदमी बिना तहकीक के और किसी की बात को एक्सेप्ट करे तो उसको जो वो बहुतान होता है। अच्छा बहुतान होता है तो अच्छा समझे। और आप जो है एक ही बता दीजिए, बिना सोचे समझे बिना तहकीक के जो है इतनी सारी बातें कह बैठे।
बदगुमानी कर रहे हैं दूसरे के बारे में। भाई एक चीज बता दें, हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। आपके ऊपर नहीं लगा रहा हूँ, तबलीगी जमात का क्या मेरे भाई मैं क्या जानता नहीं हूँ? मैं खुद तबलीगी जमात के साथ था। आज भी मेरे भाई तबलीगी जमात लोग जब फजर की नमाज के बाद मशवरा करते हैं तो मैं उनके साथ बैठता हूँ। आज भी ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ मेरे भाई अता पता नहीं है और मैं लापता हूँ, मुझे भी सब पता है ना। तो जो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, तहकीक करता हूँ, उसके बाद ही तो आपको बता रहा हूँ। तबलीगी जमात का एक गलत फहमी सबसे बड़ी क्या है मेरे भाई, आपको बता दे रहे हैं भाई, हम आपको बता दे रहे हैं। तबलीगी जमात के जो साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे हैं, नमाज के पाबंद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की राह में जान माल और अपना वक्त मेरे भाई कुर्बान करने की अल्लाह ने उनको ताकत दी है, जज्बा दिया है। और वो इस्लाह का काम खूब भाई वो दिल से करते हैं, मेहनत से करते हैं। अखलाक भी उनका बहुत अच्छा है, सब कुछ सही है, लेकिन जो उनका तरीका है, मनहज है, वो किताब और सुन्नत से हटके है। जो दावत उनको देनी चाहिए, बाकी नबियों वाला काम करना चाहिए, वो उससे दूर है। तो अगर तबलीगी जमात में अच्छाइयाँ भी हैं तो उसमें मेरे भाई खामियां भी हैं। आप देखिए, जब वहाँ मशवरे में बैठते हैं और जो साथी आपके साथ में बैठते हैं, आप उनको ये बात नहीं बताते हो? सबको बताते हैं। एक दिन मशवरे में हमारे साथ के भाई थे, उन्होंने कहा कि अप्पू भाई आप 4 महीना जमात में चलिए, आपकी जन्नत की भाई जो मतलब है ना गारंटी, वो हम लेते हैं। तो मैंने उनको झाड़ दिया, मैंने कहा तुम जन्नत की लोगे गारंटी? मतलब उनके अल्फाज सुनिए, आप 4 महीना वक्त लगाइए, आपकी जन्नत की जो भी मतलब गारंटी है वो हम लेते हैं। अब बताइए, मशवरे में बैठते हैं तो क्या बातें करते हैं आपको पता है? हाँ भैया आज उनके वहाँ गए मुलाकात करने, आज वहाँ वो फला मरकज में जमात आई, औरतों की जमात आई, आसिफ भाई के वहाँ से खाना आएगा, फला के वहाँ से नाश्ता आएगा, वो फला आदमी आ नहीं रहा है, बीमार है, उनके वहाँ जाना है। ये जो मशवरा हो रहा है ना, इतना अहम मशवरा है कि इसके जो असरात हैं वो दूसरे मुल्कों में पड़ रहे हैं। अब बताइए इतना बड़ा झूठ, ये सब कहाँ से बातें लाते हैं? ये मशवरा है? मशवरा वो होता था जो सहाबा इकराम दीन ईमान की बात करते थे, दीन को कैसे फैलाया जाए, बढ़ाया जाए, इसमें क्या क्या चीजें नुकसान पहुंचा रही है उसको रोकने के लिए जो मशवरा होता था, उसके जो असरात होते थे वो दूर तक फैलते थे। ये तबलीगी जमात का मशवरा जो चाय पीते पीते हो रहा है, उसके असरात दूसरे मुल्कों पे पड़ेंगे। किसको धोखा दे रहे हैं भाई? ये सूफियत की जमात है, ये जो तालीम देती है सूफियत की देती है। इसका जो तौर तरीका है भाई, ये पता नहीं मतलब इनका कौन सा हिसाब किताब है। ये आधे हनफी हैं, आधे तबलीगी हैं, आधे देवबंदी हैं, मिक्स इनका अकीदा है। फजाइले अमाल आपने पढ़ी कभी? नहीं, आपका अकाइद सही है, आपका अकीदा सही है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई। जो हमारे अल्लाह के नबी ने प्यारे साहबा इकराम को अकीदा सिखाया वही अकीदे पे हम चल रहे हैं। अगर हमारे अकीदे में कोई गलती तो आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी अकीदा सही है, अकाइद सही है। अकाइद सही है, चलिए इतना बता दीजिए अल्लाह ताला कहाँ है? अल्लाह तो हर किसी के दिल में है। हर किसी के दिल में? जगह अल्लाह है। अल्लाह हर जगह है। तो क्या माज अल्लाह ताला आपकी जेब में भी है, आपके बाथरूम में भी है? आप देखिए, आप जो है बात, यही तो अकीदा गलत है ना। तबलीगी जमात वालों को अल्लाह सुब्हानो ताला की जात के ताल्लुक से उनको अकीदा नहीं मालूम है, और वो बनते हैं मतलब दीन ईमान की बात करने वाले, नबियों वाला काम करने वाले। तो आप अल्लाह सुब्हानो ताला अर्श के ऊपर है और उसकी पावर, उसकी कुदरत, उसकी कुव्वत वो हर तरफ है, हर जगह है। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद नहीं है। ये तो मेरे भाई जो मतलब जो कुफार हैं उनका अकीदा हो जाएगा कि अल्लाह ताला हर जगह है, हर जर्रे जर्रे में अल्लाह है, कड़ कड़ में शंकर है। जैसे आपके एक आलिम ने बोल दिया था बीच पब्लिक में कि मूर्ति में भी अल्लाह है, माज़अल्लाह। तो ये सब तो आपके गंदे अकायद हैं। आपके अकायद सही हैं बिल्कुल। मेरे अल्लाह के नबी ने एक बांदी से पूछा कि बता अल्लाह कहाँ है,
تو اس باندی نے کہا کہ اللہ آسمانوں میں ہے. پھر اللہ کے نبی نے پوچھا بتا کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو آزاد کر دو، یہ ایک پاک دامن عورت ہے، نیک عورت ہے، مومنہ ہے. اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے اللہ کہاں ہے، تو آپ کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ دل میں ہے، ہر جگہ ہے، یہاں ہے وہاں ہے. کیا بدتمیزی ہے بھائی. اللہ تعالیٰ ہے میرے بھائی، دنیا کو بنانے والا ہے. اللہ کے سامنے تو یہ دنیا چیٹی ہے، چیٹی. کیا اتنا بڑا اللہ آپ ہر نماز میں کہتے ہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو کیا وہ اس چھوٹی سی دنیا میں آ سکتا ہے؟ وہ بھی آنے کے ساتھ ساتھ ہر جگہ موجود بھی ہو سکتا ہے. کتنا گندا عقیدہ ہے بھائی یہ. بھائی ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ ہر ایک ایمان والے کے دل میں ہے. وہ اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی وہ ہمارے دل دماغ میں ہے. اللہ کی ذات ہمارے دل میں بھائی وہ نہیں بیٹھی ہوئی ہے. ایسے تو پھر آپ کے اندر بھی اللہ ہے، میرے اندر بھی اللہ ہے، فلاں کے اندر بھی اللہ ہے، ڈھما کے اندر بھی اللہ ہے. کتنے سارے اللہ ہو جائیں گے معاذ اللہ. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اب یا تو اللہ تعالیٰ میرے بھائی صحیح بول رہا ہے، یا تو ہم آپ کی بات مان کے اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کر دیں. یہی فلسفی باتیں ہیں، یہی سب باریکی پوائنٹ ہے. انہی سب عقیدوں کے میرے بھائی بگاڑ سے انسان دین اسلام سے ایسے باہر ہو جاتا ہے کہ اس کو ہوا بھی نہیں لگتی ہے. اور تبلیغی جماعت کا تو وہ معاملہ ہے کہ میرے بھائی اللہ کے نبی کی حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے ایسے لوگ پیش ہوں گے جو عبادت کر کر کے تھک گئے ہوں گے، بالکل تھک گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم میں ڈال دے گا. تو وہ ہم کو لگتا ہے بھائی یہ تبلیغی جماعت والا میٹر ہو گیا کہ عبادت میں تو اتنے آگے ہیں لیکن عقائد میں، مسئلے مسائل میں، اعمال میں ان کا عقیدہ بالکل باطل ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بھی بھائی عبادت کر کر کے تھک جاؤ اور اللہ تعالیٰ آخر میں آپ کو میرے بھائی ناکام کر دے. تو ہماری خالی آپ سے اتنی التجا ہے، ریکویسٹ ہے میرے پیارے بھائی کہ آپ جماعت میں جاؤ. ہم جماعت میں جانے سے ہم نہیں روک رہے ہیں. جماعت میں جا کے فضائل اعمال کی نہیں، اپنے حنفی مسلک کی نہیں، بلکہ میرے بھائی کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کرو. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم خود چلیں گے. آپ 4 مہینہ کہہ رہے ہو، ہم 4 سال کے آپ کے ساتھ چلیں گے جماعت. لیکن جو دعوت دی جائے گی وہ بھائی کتاب و سنت کی دی جائے گی. ٹھیک ہے میرے بھائی. اور آپ نے کھانا نہ کھا لیا؟ چلیے اچھا بھائی، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور اگر ہماری کوئی بات میرے بھائی آپ کو اچھی نہ لگی ہو، ٹھیک ہے، بری لگی ہو، تو ہم بہت بھائی معافی چاہتے ہیں تہ دل سے. ٹھیک ہے، لیکن میرے بھائی ہو سکتا ہے الفاظ میرے بھائی کڑوے ہوں، لیکن میری جو بات تھی بالکل صحیح ہے. نہیں دیکھیے، آپ کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی اور آپ نے جو ہے ہمیں بات سمجھائی. ہم تو دیکھیے اتنا کیا بولتے ہیں علم ہمیں نہیں ہے، علم کے اس سے. جی جی کوئی بات نہیں میرے بھائی، ہمیں بھی کچھ زیادہ علم نہیں ہے، ہم بھی آپ ہی کی طرح ہیں، ایک عام آدمی ہے میرے بھائی. لیکن بات یہ ہے نا، دیکھیے ہم خود چاہتے ہیں کہ ہمارے تبلیغی جماعتی بھائی بہت اچھے ہیں، بس وہ منہج اپنا چینج کر لیں، سب سے اچھی ہو جائے گی جماعت. ہم بولتے نہیں ہے بیچ میں. اچھا چلیے بولیے. ٹھیک ہے بولیے. جی بولیے. دیکھیے اللہ نے آپ کو اتنی صلاحیتیں دی ہیں اور اتنی بھائی اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے، دین کا کام لے. جی جی ہم یہ نہیں کہتے بھائی، ہم کوئی یہ تو ہے نہیں کہ ہم کوئی مفتی یا عالم ہے. ہم بھی ایک عام آدمی ہے. پہلے پتہ نہیں زندگی کہاں گزار رہے تھے. جی. اب الحمدللہ بھائی یہ تبلیغ والے ہمارے پاس آئے، انہوں نے ہم پہ محنت کری. اب آج ہم بھی الحمدللہ مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں. جیسے بھی ٹوٹی پھوٹی اللہ پاک قبول کر لے. جی جی ہمیں قبول تو اللہ ہی کرے گا. اب ہمیں تو پتہ نہیں کہ ہماری نماز قبول ہے کہ نہیں ہے. جی 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 کیوں؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. جی جی بس اللہ ہی اپنے فضل سے ہمیں جو ہے بھئی اللہ کا فضل ہوگا ہر ایک کے لیے. نہیں تو پتہ نہیں کون سے نقطے پہ پکڑ ہو جائے اور کون سے نقطے پہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. نہیں بھائی بالکل آپ صحیح کہیں. دیکھیے میں نے آپ سے اسٹارٹنگ میں کیا کہا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ تبلیغی جماعت جو ہے ماشاء اللہ بہت اچھی جماعت ہے. بعض وہ جو اپنا طریقہ ہے، منہج ہے، اگر اس کو کتاب و سنت کے اوپر ڈھال لے تو اس سے اچھی میرے بھائی جماعت بھائی اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. دیکھیے آپ عالم ہے بھائی.
بتائیے آپ عالم ہیں؟ نہیں بھائی، میں تو ایک بھائی چھوٹا سا دائی ہوں، طالب علم ہوں، اور اپنی آخری سانس تک بھائی میں طالب علم ہی بن کے مرنا چاہتا ہوں. اور میں بھی طالب علم ہی ہوں. جی جی الحمدللہ. سمجھیے. تو اس لیے دیکھیے ہمارے یا آپ کے کہنے سے غلط نہیں کر سکتے بھائی. میں غلط کہاں کر رہا ہوں، میں تو تعریف کر رہا ہوں میرے پیارے بھائی کہ آج بھی اگر محلے میں کوئی سب سے آوارہ بدماش عیاش ٹائپ کا لڑکا ہو جو سگریٹ پیتا ہو، لڑکی بازی کرتا ہو، شراب پیتا ہو، اگر اس کو جماعت میں اگر اس کو لے جائیں تو وہ کافی حد تک اس کی اصلاح ہو جائے گی. بھائی ہم اس چیز کو قبول کرتے ہیں، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں خود اس کا ساتھ دے رہا ہوں کہ ہاں تبلیغی جماعت جو کام کر رہی ہے وہ بھی اچھا کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اصلاح کا کام کر رہی ہے. جن گاؤں میں لوگوں کو میرے بھائی کلمہ بھی نہیں معلوم ہے ان کو جا کے میرے بھائی کلمہ سکھا رہی ہے، اچھی چیز ہے. ہم ان کی محنت کی تعریف کرتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن جو ان کی تعلیم ہے، جو ان کا منہج ہے، وہ کتاب و سنت سے ہٹا ہوا ہے. وہ نماز کی دعوت دیتے ہیں لیکن نماز وہ خود اللہ کے نبی کے طریقے پہ نہیں پڑھ رہے ہیں. آپ بات کو سمجھیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھو، اور میں خود میرے بھائی نماز سے دور دور تک میرا تعلق نہیں ہے، تو میں آپ کو تو کہہ رہا ہوں لیکن میں خود ہی عمل نہیں کر رہا ہوں. میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا جب آپ بھی عالم نہیں ہے اور میں بھی عالم نہیں ہوں تو یہ تو عالم نہیں ہے اس کا مطلب بھائی ایسا تو ہے نہیں کہ میرے بھائی کوئی عالم ہی خالی دین کی بات بتائیں گے. 14 سال پڑھائی کری، 16 سال پڑھائی کری بھائی، جس نے 14 سال 16 سال 18 سال مدرسے میں منڈی ہلا ہلا کے میرے بھائی پڑھائی کی، وہ تو اپنے جو حنفی مدرسے میں اس نے پڑھائی کی وہ تو اپنی حنفیت کی دعوت دے گا نا. وہ میرے بھائی کاہے کے لیے کتاب و سنت کی دعوت دے گا؟ آج بھی حنفیوں کی، آج بھی دیوبندیوں کی میرے بھائی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر ذرے ذرے میں موجود ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ موجود ہے. آپ عالم سے بھی بڑے عالم ہیں. عالم سے بڑے عالم میں نے کب کہا؟ لیکن الحمدللہ جو حنفیت کے بڑے بڑے عالم ہیں میری ان سے بات ہوتی ہے. آپ بالکل یہ بات غلط کہہ رہے ہیں بھائی. آپ کے فضائل اعمال میں اترا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کا پیشاب پیخانہ پاک ہے. فضائل اعمال میں اترا ہوا ہے کہ ایک سید صاحب نے 12 دن تک ایک ہی وجہ سے ساری نمازیں پڑھی. یہ کیا میرے بھائی یہ مطلب جھوٹی بات اتار دی گئی بھائی؟ یہ کون سید صاحب تھے، کہاں پیدا ہوئے، ان کے ماں باپ کیا تھے، ان کی کنیت کیا تھی؟ بس ایک سید صاحب نام ڈال کے اتار دیا کہ 12 دن تک ایک ہی وجہ سے ساری نمازیں پڑھی. کئی دن بیت جاتے تھے، کوئی چیز چکھنے کی نوبت نہیں آتی تھی. 15 سال تک ان کے لیٹنے کی نوبت نہیں آئی. میں پوری تبلیغی جماعت سے کہنا چاہتا ہوں کہ 12 دن تو چھوڑو، خالی 2 دن ایک وجہ سے ساری نمازیں پڑھ کے دکھا دو. آپ جو ہے عالم کو غلط بتا رہے ہیں تو بتائیے آپ کے دل میں کیا؟ بھائی مولانا زکریا صاحب کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی. فضائل اعمال کے تمہید میں آپ جا کے پڑھ لیجیے گا کہ ڈاکٹر نے ان کو دماغی کام کرنے سے منع کیا تھا، ان کو نصیر کی بھائی بیماری ہو گئی تھی. آپ کی عمر کتنی ہے بھائی 26 سال الحمدللہ. آپ موجود تھے اس وقت؟ کس وقت؟ یا آپ کے باپ موجود تھے اس وقت؟ نہیں میرے باپ موجود ہو نہ ہو لیکن میرے پہ کتاب تو موجود ہے نا فضائل اعمال. آج میں جو بول رہا ہوں وہ میں اپنے باپ سے پوچھ کے نہیں بول رہا ہوں، آپ کے باپ سے پوچھ کے نہیں بول رہا ہوں، اپنے دادا سے پوچھ کے نہیں بول رہا ہوں. وہ تو جو کتاب میں لکھا ہے وہ میں بول رہا ہوں. نہیں آپ بھی سن کے بول رہے ہیں. ارے سن کے نہیں، پڑھ کے بول رہا ہوں بھائی. فضائل اعمال میں آپ کے لکھا ہوا ہے بھائی. خضوع کے بیان میں تیسرا باب پیج نمبر 245 پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک سید صاحب نے 12 دن تک ایک ہی وجہ سے ساری نمازیں پڑھی. تو میں تبلیغی جماعت میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ ایک سید صاحب، ارے سن لیجیے میرے پیارے بھائی، نبی نے یہ فرمایا کہ انبیاء کے وارث ہیں علماء کرام. علماء انبیاء کے وارث ہیں تو کون سے علماء؟ علماء حق، علماء سو نہیں. آپ حق اور آپ کر دیں گے. ارے تو میرے بھائی جو میرے بھائی قرآن حدیث کی دعوت دے گا وہ علماء حق ہے. جو اپنے گھر کی دعوت دے گا، اپنے گھر کا دین بتائے گا، وہ علماء سو ہے. گھر کی دعوت کون سا عالم گھر کی دعوت دے رہا ہے؟ ارے بہت سارے عالم ہیں جو کہتے ہیں 11ویں مناؤ، کنڈا مناؤ، فاتحہ کرو، تاجیہ کرو تاکہ ان کا پیٹ بھرے، ان کو ملیدہ، چونگا، کھچڑا، برفی، حلوہ کھانے کو ملے.
तो बहुत सारे लोग बेवकूफ बना रहे हैं। तो आप बेवकूफ बन रहे हैं उनका। अच्छा मेरे प्यारे भाई, हमको लग रहा है आपका मतलब जो पारा है थोड़ा मतलब गर्म हो रहा है, बीपी आपका हाई हो रहा है। आप एक काम कीजिए भाई, पानी पी लीजिए, औजुबिल्ला पढ़ लीजिए, खड़े हो तो बैठ जाएं, बैठे हो तो लेट जाएं, आराम कीजिए, इंशाल्लाह आपसे बाद में बात होगी, ठीक है। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।